یسوع مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں معجزہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کو ہم فیملی آف گاڈ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خدا کے حضور دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا مسیح یسوع میں آسمانی باپ، بڑے ادب سے آپ کی پاک بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مبارک خدا، آپ کی ذات بڑی سجدہ کی لائق ہے، آپ کی ذات عظیم اور برزدگی کے لائق ہے۔ آپ وقت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے حضور آئیں، اور خدا آپ کے سارے اس نیٹ ورک کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، ساری ٹیم کا خداوند، کہ ہم آپ کے کلام کو سیکھیں اس معجزہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خداوند تیرا کلام پاک دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بے شک خدا پاک روح منت کرتے ہیں کہ آپ جو بہترین استاد ہیں آپ مجھے سکھائیں، تاکہ میں سیکھ کر آپ کا کلام آپ کے لوگوں تک پہنچاؤں اور آپ کے لوگ خدا باپ یسوع مسیح کے لائق بنے اور آپ کی شکر گزاری کرے۔ شروع سے تکمیل تک آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، مسیح یسوع کے نام میں۔ ویورز، اس وقت ہم معجزہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور معجزہ ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام جو ہے یہ فیملی آف گاڈ ہے۔ آئیں فیملی آف گاڈ میں ہم فیملی کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور آج جس بات کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کی خدمت۔ خدا کے کلام پاک میں سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں عورت کی خدمت کے تعلق سے، کہ خدا نے دنیا میں عورت کو بنایا، اور پھر اس کی خدمت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور آج عورت کی خدمت کے تعلق سے جو بات فیملی آف گاڈ میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں، عورت کی خدمت کو ہم 3 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ اس بات کو پڑھنے کے لیے خدا کا کلام پاک پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت سے ہم 22ویں آیت مقدسہ کے آخر تک پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام پاک میں اس طرح لکھا ہے، اور آدم نے کل چھپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا چاہنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہے۔ خدا ان کا شکر۔ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ بزرگا ماں ہوا کس طرح بنائے گئے۔ جب خالق کائنات نے پوری تخلیق کی تو سب کچھ باپ آدم کے آگے سے گزرا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ بزرگ جی نے سب کے نام رکھے، اور جب سارے جوڑے نظر آئے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ان کی مانند کوئی دوسرا نظر نہ آیا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ بزرگ آدم اداس نظر آئے، اور خدا نے ان کا ساتھی ان کی پسلیوں میں سے ان کے لیے لیا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ، کوئی مددگار۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ایک عورت جو ہے نظر آتا ہے پہلی بات کہ وہ آدم کی مددگار ہے، مددگار بنایا تھا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یہ بنایا کیسے گیا۔ لکھا ہے کہ
اس کی پسلیوں میں سے پسلی، اس کے گوشت میں سے گوشت، اور پسلی بڑی دل کے قریب ہوتی ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے وہ اس بات کو یاد رکھ کر زندگی گزارے اور اپنی بیوی سے محبت رکھے اور اسے اپنے دل کے قریب رکھے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عورت کی خدمت ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ، ایک خاندانی خدمت ہے عورت کی۔ پہلی خدمت کسی بھی عورت کی جو ہے وہ خاندانی ہے۔ تو خاندانی خدمت میں اس کا فرض کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے، پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، بائبل مقدس نے صاحب بتا دیا کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ عورت کی خدمت ہے اپنے ہسبینڈ کی مددگار ہو اس کے سارے کاموں میں، اپنے ساتھی کی وفادار اور مددگار، اور پھر ایک اچھی عورت کا جو شیوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رغبت اس کے شوہر کی طرف ہے۔ اس سارے کاموں میں ایک وفادار بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہوتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، اس کا کھچاؤ اس کی طرف ہوتا ہے۔ یہ خاندانی خدمت ہے، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کے پیچھے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کی سارے معاملات میں، زندگی کے سارے معاملات میں اپنے ساتھی کی مددگار۔ یہ خاندانی خدمت ہے، اور ایک عورت کا فرض بھی ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کی رغبت، اس کا شوہر جو ہے، اس کی رغبت، اس کا کھچاؤ جو ہے وہ اس کے شوہر کی طرف ہو، اس کا جھکاؤ اس کے شوہر کی طرف ہو۔ کوئی بھی عورت سن لے، یہ پسلی سے بنائی گئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کا جھکاؤ دل کے اوپر، اس نے دل کو کور کیا ہوتا ہے۔ ایک عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے خاوند کے دل کے قریب رہے۔ جب قریب رہے گی تو اسے ضرور اپنے ہسبینڈ کا پیار ملے، اس کے ساتھ وفادار ہوگی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے پیار نہ کرے۔ دل کے قریب رہے گی تو دل کی باتیں سنے گی، اس کا شوہر دل سے اس کے ساتھ وفاداری اور پیار کرے گا۔ ایک ہسبینڈ کو بھی یہ چاہیے کہ یہ پسلی دل کے قریب سے لی گئی ہے اور اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھے۔ اس بات کو پڑھنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت۔ اے بیویوں، جیسا خدا میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے، کیونکہ خدا کا آئین ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہیں۔ جو تابع رہتی ہیں، شوہر ان کو پلکوں پر بٹھاتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے، گھر میں ان کی ویلیو ہوتی ہے، سسرالی خاندان میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، رشتہ داروں میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عورت اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، سارے معاملات میں اس کی مددگار ہے، معاون ثابت ہوتی ہے، اور اس کو پیار ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کی وفادار ہے اور پیار کرنے والی ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے تابع رہے، اور جو تابع رہتی ہے وہ ضرور عزت پاتی ہے۔ اور اسی بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تیتس کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے، اس کے 2 باب کی 3 اور 5 ان آیات میں لکھا ہے،
جوان عورتوں کو سکھائیں کہ وہ اپنے شوہروں کو پیار کریں۔ ایک عورت کا فرض ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خاندانی خدمت میں اپنے شوہر سے پیار کرے، کیونکہ خدا کا کلام ہے کہ یہاں پر لکھا گیا کہ جو بیوہ عورتیں ہیں، جو عمر سیدہ عورتیں ہیں، ان کو جوان عورتوں کو یہ سبق دینا چاہیے، اور میں کہتا ہوں ایک ماں کو سبق دینا چاہیے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے اسے ٹیچ کرے کہ وہ اپنے شوہر سے پیار کرے، اور جو عورت اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے تو ضرور اسے پیار کے بدلے پیار ملتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام پاک میں سے جب ہم امثال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے، اے میرے بیٹے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور پھر مثال 6 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ ایک ماں کی خاندانی خدمت میں اس کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو ٹیچ کرے۔ جہاں پر یہ فرض ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو ٹیچ کرے، وہاں پر خاندانی خدمت میں ایک ماں کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اچھی باتیں نصیحت کرے، اپنے شوہر کے تابع رہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرے اور کلام سکھائے، ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان پر کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں بھی تعلیم دے۔ یہ خاندانی خدمت میں فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار ہو، تابع ہو، اس سے پیار کرے اور پھر اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ یہ پہلا کام ہے کسی بھی عورت کا، یہ خاندانی خدمت میں پہلا پوائنٹ خاندانی خدمت میں ہے کہ عورت کا فرض کیا ہے، وہ خاندانی خدمت میں یہ سارے کام۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ معاشرتی زندگی آ جاتی ہے، معاشرے اس کا کردار کیسا ہے۔ اس بات کو ہم جب سیکھتے ہیں معاشرتی زندگی میں تو اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 36ویں آیت سے 43ویں آیت میں ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے۔ اسے آپ کلیسیائی خدمت بھی کہہ سکتے ہیں اور معاشرتی خدمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے تبیتا، بزرگا تبیتا، اور یہ ارامی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہرنیا غزالہ ہے۔ یہ یافا شہر کی مسیح خاتون ہے جو اپنے نیک کاموں کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ مقدسوں کی خدمت کرتی ہے اور اس کا بدلہ کیا ملا؟ بائبل مقدس کہتی ہے یہ تبیتا خدا کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے، معاشرے میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ دوسروں کی مدد کرتی ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسے کفنایا جاتا ہے اور پھر ایماندار رکھ دیتے ہیں اور بزرگ پطرس کو بلاتے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے جب مقدس پطرس رسول تشریف لاتے ہیں تو خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو بزرگہ تبیتا نے خدا کے لوگوں کی خدمت کی، معاشرتی خدمت کی، اور وہ کرتے وہ کپڑے جو سی کر دیتی، مدد کرتی، تو بائبل کہتی ہے وہ مقدس پطرس کو دکھائے گئے۔ کلیسیا بڑی غم زدہ تھی، غم سے نڈھال تھی کہ بزرگہ تبیتا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو جب دکھائے گئے تو خدا کے بندہ کے اندر ان باتوں نے چلا، انہوں نے خدا کے حضور دعا مانگی اور خدا یسوع مسیح نے تبیتا کو پھر زندہ کیا۔ آمین۔ سارے مقدس غمگین تھے تبیتا کی جدائی کی وجہ سے، کیوں؟ اس کا برتاؤ، اس کا کردار معاشرتی زندگی میں ایسا تھا۔ آج کا بھی خاندانی زندگی سے، خاندانی خدمت سے جب آگے نکلتے ہیں تو پھر معاشرتی زندگی آ جاتی ہے۔
کسی بھی عورت کو چاہیے کہ وہ نیک کاموں میں مشغول، نیک کاموں میں مشغول رہے، کرتی رہے اور پھر وہ خود مشغول ہو جائے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے روحانی خدمت۔ پہلا ہم نے سیکھا خاندانی خدمت، معاشرتی خدمت، اور تیسرا ہے روحانی۔ ان باتوں کو جب ہم سیکھتے ہیں تو مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں اور مقدس مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی پہلی آیت آپ بھی پڑھیں۔ یہاں پر ان خواتین کا ذکر ہے جو اپنے مال سے، جو یسوع مسیح کی خدمت کریں۔ آج بھی دنیا میں آپ کو ایسی لیڈیز ملیں گی جو روحانی خدمت میں مشغول۔ اسے پڑھنے کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 25ویں آیت، اور مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور پھر مقدس لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، جوانا ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی سوسنا اور بتیری عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ یہ روحانی خدمت۔ اس میں آگے بڑھتے ہیں تو ایمان کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا خادم فلپس مبشر ہیں، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ کنواری تھیں، وہ نبوت کر خدا کے کام میں۔ یہ کس قدر لڑکیاں کنواری ہیں، جوان ہیں۔ آج یہ لڑکیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم روحانی خدمت میں کس طرح مشغول ہیں، کیا ہم خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہیں 4 کنواری بیٹیاں جو نبوت کرتی ہیں، نبوت کی روح سے معمور ہیں، اپنے باپ کے ساتھ مل کر خدمت کرتی ہیں۔ آج کے زمانے میں سب کچھ بدل چکا ہے۔ کنواری بیٹیاں کم ہیں جو اس جانب راغب ہیں، جو خیال کرتی ہیں کہ میں دعا کتنی کرتی ہوں، میں بائبل کتنی پڑھتی ہوں، میری روحانی زندگی کا معیار کیا ہے۔ آج انٹرنیٹ نے الجھا دیا، آج لوگ اس کے میں کھو گئے ہیں، دلدلہ ہو گئے، اور ساری رات یوٹیوب، واٹس ایپ اور بہت کچھ چلتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو بیٹیوں سنو، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں، یہ بھی جوان ہیں، لیکن روحانی معیار کیا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ مل کر روحانی خدمت میں مشغول سوچنا ہے۔ اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے تو پڑھیں، آپ دعا نہیں کرتی تو کریں، خدا آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ان بیٹیوں کی طرح ہم نے عورت کی خدمت میں سیکھا، پہلی خاندانی، دوسری معاشرتی اور تیسری روحانی۔ کیا معیار ہے؟ دبورہ نبیہ کو دیکھ لیں، خلدہ کو دیکھ لیں، بزرگ موسیٰ ہارون کی بہن مریم کو دیکھ لیں، مقدسہ مریم کو دیکھ لیں، کس قدر ان کو خدا کا قرب حاصل ہے۔ اور آج بائبل میں ان کا ذکر، آپ بھی کتاب حیات میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں جب اپنا زندگی کا معیار جو ہے وہ بائبل کے مطابق بنائیں، کلام کو اپنا معیار بنائیں، تو سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس مقام کو حاصل کر سکیں۔ میری دعا ہے سننے والے ویورز کو، ان بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کو خدا یہ فضل دے کہ بائبل کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی وفادار رہیں، مددگار ثابت ہیں، اپنے شوہروں سے پیار کریں، اپنے بچوں کو بائبل کی تعلیم دیں، اور پھر وہ عمر سیدھا اس لائق ہیں تو معاشرے میں اچھا کام کریں، نیک کاموں کی وجہ سے طبیعتا کی طرح مشہور ہو جائیں، اور روحانی لیول یہ ہو کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر کیا کریں، خدا کی خدمت۔ خدا آپ کو ایسا کرنے کا فضل۔ گاڈ بلیس آنا، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس موجہ ٹیلی، گاڈ بلیس۔ خدا باپ کروں
خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں آپ کے پاک حضور آ جاتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کے خدا تیرا شکر۔ آج ہم نے عورت کی خدمت متعلق سے سیکھا، محنت کرتے ہیں ساری ماؤں، بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو تیرے حضور پیش کر، سننے والوں کو یہ فضل دے کہ وہ کلام کو یا اپنا یاد کریں، اور خداوند جتنی یہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کو فضل دے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار ہیں، ان سے پیار کریں، اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے شوہر کا ساتھ، معاشرتی زندگی میں ایک مقام حاصل کریں، تیری قربت حاصل کریں، تیرے قدموں میں بیٹھ کر مریم کی طرح کلام کو سیکھ، جس کے لیے یہ ہو اس نے بہتر حصے کا چناؤ کیا۔ آج میں منت کرتا ہوں بیمار شفا پائیں یسوع مسیح کے نام میں، وہ تیرے نجات کے وارث ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نشہ بازی کی لعنتوں سے نکلیں، جادوگری کی لعنتوں سے نکلیں، دعا مانگو، تیرے قدموں میں بیٹھے ہوئے ان کے دل کی مرادوں کو پورا کر، اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کر، حکمرانوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، موجودہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کی سلامتی کی دعا کر، سب کو بڑی برکت دے، مجھے فضل دے کہ میں تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں اور تیرے لوگ سنیں اور برکت دیں، مسیح یسوع کے نام میں۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان میں، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر، ہمارے روز کی روٹی آج، اور جیسے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض سے نہیں، اور ہمیں اس معاشرے میں ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور چھڑا ہمیشہ تیرے ہیں۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، باقیوں کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ ہم سب مسیحوں پر کسی کو حضرت جماعت موجودہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز ملک پاکستان اور کل مقصرین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خدا باپ بیٹے اور کے اس کے نام میں آپ سب کی سلامتی، خدا آپ کو سب گلاں کولو چنگیاں